السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدنی علما۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحد وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہمہ قسم کی تعریفات، تسبیحات مالک العالم کے لیے، اور ان گنت لا تعداد درود و سلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر۔ میری جماعت کے زندہ دل نوجوانوں اور دین سے محبت کرنے والے بزرگوں، یہ زندگی انتہائی قیمتی اور ممتا سے لبریز اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، پھول سے نرم دل ننھے منھے بچوں اور ساتھیوں، جہاں اللہ نے ہمیں زندگی قیمتی سے نوازا وہاں ہمیں دین بھی قیمتی دیا۔ جہاں ہمیں اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنا کے کائنات کے اندر مبعوث کیا، وہاں کتاب بھی سب کتابوں سے اعلیٰ اور افضل عطا کی گئی، اور جہاں خوبصورت بنایا وہاں خوبصیرت بھی اللہ نے ہمیں بنایا، اور جہاں اللہ تعالیٰ نے
ہمیں دین کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق بخشی، وہاں دین کو ہم تلک پہنچانے والوں کو انبیاء کا سردار بنا کے کائنات کے اندر مبعوث بھی کیا۔ گویا کہ مسلمان ہونے کے ناطے ہم جس بھی دائرے سے دیکھتے ہیں اور پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ہر چیز ہی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ارفع اور افضل بنا کے پیش کی۔ پچھلے جمعے کے اندر ہماری ملاقات ہوئی تھی، علم اٹھتا جا رہا ہے۔ وہ دین کے دائی جنہوں نے سالہ سال علم کی اشاعت کے لیے، اس کی تبلیغ کے لیے، اس کو پھیلانے کے لیے، دوسروں تک پہنچانے کے لیے اپنی زندگیوں کا اکثر حصہ وقف کر رکھا تھا، اللہ نے انہیں اپنے پاس بلایا۔ آج وہیں سے بات کو لے کے آگے چلیں گے کہ آخر یہ دین اتنا قیمتی کیوں ہے اللہ کی نظر میں، اور پھر انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کر کے 1,24,000 کم و بیش کا مجموعہ کائنات کے اندر مبعوث کیا، دین کی اشاعت کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے، اور انسانوں کو صحیح معنوں کے اندر اللہ کے سامنے جھکنے کی تعلیم دینے کے لیے جو کام انبیاء نے کیا، وہ کام آج علماء کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ انبیاء جن کی وراثت دین ہوتی ہے، جن کی وراثت اللہ کا دین ہوتا ہے، ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم، کہا کبھی بھی احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا۔ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے اور جس کو قیمتی کہا ہے وہ دین کا علم ہے۔ انبیاء نہ تو دیناروں کے وارث ہوتے ہیں اور نہ ہی درموں کے وارث ہوتے ہیں، اللہ نے ان کی وراثت کے اندر اپنا حصہ دین کا رکھا ہوتا ہے، جو دنیا کے اندر بھی خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، کل قیامت کے دن بھی اس کا مول بہت ہی بلند ہوگا۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ طریقا الی الجنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث، آواز تھوڑی سی کر لیں، یہ بات بھی بڑی پیاری، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ طریقا الی الجنہ، جو تلاش کرنے کے لیے علم کو گھر سے نکلتا ہے، پاؤں نکالتا ہے، ماں کو الوداع کہتا ہے، اور زبان سے جملے نکلتے ہیں والدہ کی فی امان اللہ، کم کر دی ہیں پہلے سے بھی، کہ اللہ کی امان کے اندر میں نے تجھے دیا، اب ٹھیک ہے، میں نے تجھے اللہ کی امان میں دیا، میں نے تجھے اللہ کی حفاظت میں دیا، میں نے تجھے اپنے اللہ کے سپرد کر دیا، جاؤ بچہ دین کی اشاعت کے لیے، تبلیغ کے لیے، سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے دین کے اداروں کی طرف چلے جاؤ۔ وہ گھر سے نکلتا ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ طریقا الی الجنہ، اللہ فرماتے اس کے وہ قدم جو گھر سے نکلتے ہیں دین کی نشر و اشاعت کے لیے، میں ان قدموں کو جنت کی طرف موڑ دیتا ہوں۔ نکلا تھا دین کی طلب کے لیے، مل کیا گئی؟ جنت۔ سہل اللہ طریقا الی الجنہ، میں اس کے لیے اس کی جنت کے راستے کو نہایت آسان اور ہموار اور کشادہ بنا کے پیش کر دیتا ہوں۔ اس سے بڑی نعمت، اس سے بڑی دولت
ایک مسلمان کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ سورۃ الفاتر آیت نمبر 28 اللہ فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صحیح معنوں کے اندر اللہ سے اگر کوئی ڈرنے والے ہیں روئے زمین کے اوپر تو وہ دین کے دائی ہیں، دین کو سیکھنے والے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، تو صرف اللہ سے ڈرتے ہیں تو دین کو جاننے والے، ان کے دلوں کے اندر اللہ نے اپنا ڈر پیدا کر رکھا ہے۔ دیکھا نہیں ہے، ڈرتے ہیں، دیکھا نہیں ہے، لیکن جسم پہ کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ دیکھا نہیں ہے لیکن جہنم کے تذکروں کو سنتے ہیں، اس کی ہیبت کو سنتے ہیں، کانوں سے سماعت کرتے ہیں، دل دہل جاتے ہیں، پشیمان ہو جاتے ہیں، شرمندہ ہو جاتے ہیں، رونے لگ جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو زاروں کی تار موتیوں کی صورت کے اندر لڑیے بن کے زمین کے اوپر گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ فرمایا صحیح معنوں کے اندر قیمتی اور کامیابی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب سے ڈر جاتے ہیں۔ آپ نے کبھی کسی کافر کو رب سے ڈرتے ہوئے دیکھا ہو کہ وہ ڈر گیا ہو؟ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اذا حدث کذب، بات کرے گا جھوٹ بولے گا، منافق کی علامت۔ آپ کافروں کو دیکھیں، آپ کو کتنے دغے دیتے ہیں، کتنے فراڈ، دھوکہ دہی، چال بازیاں، فریب، جہاں بس چلتا ہے وہیں اپنی پوری کی پوری ایفرٹ لگا دیتے ہیں آپ کو دھوکہ دینے کے لیے، جھوٹ بولتے ہیں، بات کو غلوف کر کے پیش کرتے ہیں، بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں۔ اور فرمایا وہ کافر جب کسی کو قتل کرتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے کہ ایک انسان کے قتل کا معنی پوری کائنات کا قتل۔ ناگاساکی اور ہیروشیما کے اوپر جو بمبار برسائے گئے تھے اور پوری اس خلقت کو ختم کر دیا گیا تھا، جہاں آج تک بچے اپاہج پیدا ہوتے ہیں، زمین کے اوپر سبزہ نہیں ہوتا، فرمایا انہیں اللہ کا ڈر نہیں تھا۔ کتنی ہی معصوم کلیوں کو مسل دیا، کتنی ہی معصوم جانوں کو انیوں کے اور نیزوں کے اندر پرو دیا گیا، حاملہ ماؤں کے حمل گر گئے، لیکن ان کے دل نہیں لرزے، ان کے دلوں کے اندر رب کا خوف طاری نہیں ہوا۔ ایک مسلمان اگر کسی کے ساتھ ناانصافی کر بھی لیتا ہے، حق مار بھی لیتا ہے، جھوٹ بھی مار لیتا ہے، سختی سے پیش آتا ہے، لیکن چند لمحے گزرتے ہیں پشیمان ہو جاتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، رب کا خوف دل میں پیدا ہوتا ہے، معذرت کر لیتا ہے، سوری کر لیتا ہے، عفون کے الفاظ اس کی زبان سے نکلتے میں غلطی ہوگی کہ معاف کر دے۔ فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اگر یہ سب سے وسیع پہلو دیکھنا ہے تو میرے ان عالم بندوں کے دل میں جا کے دیکھ لو جن کے اندر عاجزی اور انکساری کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں ملنے والا۔ انا نہیں نظر آتی ان کے دل کے اندر، ان کی چال کے اندر جھکاؤ ایسا ہوتا ہے، جہاں چلتے ہیں لوگ سلام کرتے ہیں، بات کرتے ہیں تو نرمی والی، کسی کے دل کے ساتھ کھیلتے نہیں ہیں، کسی کے بارے میں زبان سے غلط جملے نہیں نکالتے، اور جب بھی ان سے سوال کیا جاتا ہے بیٹھ جاتے ہیں، سوچ و بچار کرتے ہیں۔ میرے شیخ ابو محمد شعیب حفظہ اللہ تعالی، مدینہ یونیورسٹی کے متعلم فاضل، اللہ نے کیا علم دے رکھا ہے۔ سیانہ بغلہ کے اندر ابھی بھی وہ الادیان والمذاہب پڑھاتے ہیں اور ان کا ترجمہ بھی انہوں نے کیا، فقہ کی کتابیں پڑھاتے ہیں۔ ہم نے ان سے اور بھی دیگر کتب کو پڑھا۔ ہم اپنے شیخ کے پاس بیٹھ جاتے تھے، ان کا طریقہ دوسرے اساتذہ سے بڑا ہی مختلف تھا، بڑا مختلف۔ ہم سوال کرتے اور وہ اپنے پاس ہمیں دائرے کی صورت کے اندر بٹھا لیتے، قریب قریب کر کے۔ ان کی ذات کے اوپر یہ بات بڑی ہی گراں گزرتی تھی کہ کوئی طالب علم مجھ سے دور بیٹھ جائے، قریب کر لیتے، پاس سوال کرتے، فوراً جواب نہیں دیتے تھے کہ فوراً ان کی زبان سے اس کے بارے میں احادیث کا ذخیرہ نکلنا شروع ہو جاتا، نہیں، ایسے ہاتھ رکھ لیتے اور ہم کہتے شاید کہ استاد محترم پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، شروع کے اندر بیٹھ جاتے، سوچتے رہتے، 2-4 منٹ سوچا، احادیث کو کھنگالا، تاریخ کو دیکھا، اور پھر احادیث کو پرکھنے کے بعد اتھینٹک بات کرتے تھے، کہتے اس کے بارے میں فلاں حدیث کے اندر فلاں راوی سے یہ بات نقل کی گئی ہے، اور پھر تمام باتیں نقل کرنے کے بعد اپنا موقف پیش کر دیتے اور ائمہ محدثین کا موقف پیش کرتے کہ ان کی آراء اس کے بارے میں یہ ہے، اور ہم
سوچتے رہ جاتے کہ اساتذہ کی زبان سے جملے نکلتے ہیں، ہماری قلم چل پڑتی ہے، لیکن صفحات کے اوپر انہیں صحیح معنوں کے اندر نوٹ نہیں کر سکتے، علم اتنا تھا۔ اور شیخ عبداللہ امجد چھتوی رحمہ اللہ تعالی، جنہیں دنیا شیخ التفسیر کے نام سے یاد کرتی ہے، 50 سال بخاری پڑھائی، 50 سال، 76 سال کی عمر پائی۔ شیخ کا بھی طرز عمل بڑا کمال کا تھا، بیٹھ جاتے، تکیے ہوتے تھے، عمر رسیدہ تھے، لیٹ جاتے، اور حتیٰ کہ میں نے انہیں دیکھا کہ اتنی ضعیف عمر کے باوجود، بیماری کے باوجود، اگر کوئی لینے نہ جاتا تو گھر سے پیدل مدرسے کے طرف خود آ جاتے ہیں، کہتے کوئی نہ لینے آئے لیکن میں نے اپنا فرض پورا کرنا ہے۔ بیٹھ جاتے، ہم سوال کرتے، استاد محترم اس کے بارے میں ذرا تفصیل بتلائیے، بڑے ابہام ہے اس کے بارے میں، فلاں یہ کہتے ہیں، فلاں یہ کہتے ہیں، اور پھر اچانک ہم دیکھتے جو تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، شیخ فوراً تکیوں کو چھوڑتے، ایسے کتاب پہ ہاتھ رکھتے، ایسے آگے آ جاتے فوراً، اور پھر رب کعبہ کی قسم زبان سے الفاظ نکلتے جاتے، کہتے جاؤ لائبریری کے اندر فلاں لائن کے اندر اور فلاں خانے کے اندر فلاں کتب پڑھیے، فلاں ائمہ کی اٹھائیے صفحہ نمبر، وہ احادیث اٹھائیے، امام ابن کثیر کی جلد نمبر یہ، صفحہ یہ، قلم چل پڑتی تھی، لیکن ہم تھک جاتے تھے، ان کی زبان سے اللہ کے دین کے الفاظ کبھی بھی نکلنا کم نہیں ہوتے تھے، اور پھر رو پڑتے کبھی کبھی۔ اس سفید داڑھی کے اوپر آنکھوں سے قطرات نکلتے ہوئے ہم نے دیکھے، کہا مجھے اللہ نے بخیل نہیں بنایا، میں دین کے معاملہ میں بخیل نہیں ہوں، آپ کا جو بھی مسئلہ ہو آپ فوراً مجھ سے پوچھ سکتی ہیں۔ کوئی آتا باہر سے ہمیں خاموش کروا دیتے، پہلے اس کا مسئلہ پوچھتے، جواب دیتے، پھر آگے احادیث کو پڑھاتے، کہا جو باہر سے آیا ہے کتنی تڑپ لے کے آیا ہے اور کتنی شدت سے آیا ہے، انتظار کروانا پسند نہ کرتے تھے، فوراً اس کو جواب دے دیتے۔ اور ہمارے یہاں ناز اور نخرے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، آخری دن ہے، آخری مرتبہ صحیح البخاری ان سے مکمل ہم نے پڑھی، اس کے بعد ہم سے پچھلی کلاس، ابھی آغاز ہے صحیح البخاری کا۔ شیخ صاحب کو لینے کے لیے جو گاڑی جاتی تھی آپ لیٹ ہو گئے، گاڑی ٹائم پہ نہ پہنچی، آتے ہیں، آ کے زبان سے جملے کیا نکلتے ہیں، الشیخ عتیق اللہ صاحب کو متوجہ ہو کے کہتے ہیں جو مدرسے کا ناظم ہے۔ میں بتلانے لگا ان لوگوں کی زندگیاں کیا تھی، کہا میرا معاملہ ہو اس کے اندر لیٹ ہو سکتی ہے، دین کا معاملہ ہو میں سبق کے اندر حرج برداشت کر سکتا نہیں۔ کہا شیخ آخری دنوں کے اندر وہ انتظام کر دیا تھا، اے سی لگوا کے دیا، طبیعت بڑی بوجھل ہو چکی تھی، ویکنس، کمزور ہو چکے تھے، تو مہمان خانے کے اندر انعقاد ہوتا تھا، وہاں بچے تلامذہ بیٹھتے ان کے سامنے، تو وہ دن یاد ہے سب کو، ہم تو نہیں تھے ان کے پاس، ہم نے سنا اپنے شیخوں سے کہ شیخ کے یہ جملے تھے، کہا اگر آج کے بعد لیٹ آیا تو یاد رکھیے میں نے احادیث کو پڑھانے کے لیے نہیں آنا، اور پھر صبح ہوتی ہے، شیخ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، زبان سے کوئی کوئی جملے رب پورے کر دیتا ہے، کتنے تڑپتے دل اور کتنے پیچیدہ مسائل، اگر ہم بیٹھ جائیں صبح سے شام کیا زندگی گزر جائے وہ مسائل نہ ڈھونڈ پائیں، اور شیخ جنہوں نے لائبریریوں کو پڑھا، سیکھا اور سکھایا، اور وہ جتنی بھی اس کی گریں ہوتی تھی ساری کی ساری کھول کے سامنے رکھ دیتے تھے، چند منٹوں کے اندر مسئلہ حل ہو جاتا تھا۔ ابو نعمان بشیر حفظہ اللہ تعالی وراثت کے علم کے اندر بڑے ماہر ہیں، ستیانہ بنگلہ کے اندر ہم نے وراثت پڑھی، اور پھر رسول شاشی فقہ کے مسائل پڑھے، صحیح مسلم بھی ان سے پڑھی، اور اللہ کے حکم سے توفیق بخشی کہ اس کی عبارت بھی سب سے زیادہ میں نے پڑھی، تو میں قریب ہوتا تھا استاد محترم کے، اور جہاں یہ نہیں کہ میں بڑا ہوں میں نہیں پوچھوں گا، جہاں استاد محترم کو کبھی سمجھ نہ آتی تو فوراً شیخ عبداللہ امجد چھتوی صاحب کے پاس چلے جاتے کہ شیخ یہ مسئلہ یہاں سے مجھے سمجھ نہیں آ رہا، اور شیخ 1 منٹ نہیں لگتا تھا، فوراً مسئلے کو حل کر کے پیش کر دیتے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صحیح معنوں کے اندر رب سے ڈرنے والے روئے زمین کے اوپر، آسمان کی نیلی چھت کے نیچے اگر کوئی ہے تو صحیح معنوں کے اندر دین کو جاننے والے۔ موت العالم موت العالم، ایک عالم کی موت، ایک جاننے والی کی موت، کہا گویا کہ پورے جہان کی موت ہے۔ ایک دین کا دائی دنیا سے جاتا ہے، کتنے ہی بچے علم سے محروم ہو جاتے ہیں، ایک دین کا دائی دنیا سے جاتا ہے، کتنے ہی گھر بے گھر ہو جاتے ہیں، بے آباد ہو جاتے ہیں،
جیسے گھر کا سربراہ اور بڑا دنیا سے چلا جائے، معاملے حل کرنے والا انسان نہیں ملتا، تذبذب کے اندر چلے جاتے ہیں، پشیمان ہو جاتے ہیں، جائیں گے تو کس کے پاس جائیں گے؟ باپ گھر میں تھا، اولاد کو ایک ہاتھ کی طرح لے کے چلتا ہے، انگلیاں چھوٹی ہیں اور بڑی ہیں، لمبی ہیں اور موٹی ہیں، لیکن ایک جیسا ان کا حجم نہیں، اور کبھی کسی کی سوچ بدل جاتی ہے، کوئی کسی کے بارے میں زبان سے کیا جملے کہہ دیتا ہے، ناراضگی ہو جاتی ہیں، باپ گھر میں ہوتا ہے، گھر کی رونق بحال ہوتی ہے، بیٹوں کو پاس بٹھاتا ہے، پھر سے ان انگلیوں کی طرح جو کبھی ہاتھ سے جدا نہیں ہوتی جوڑ دیتا ہے۔ اسی طرح ایک دین کدائی، ایک مسند پہ بیٹھ کے صحیح البخاری پڑھانے والا، صحیح مسلم پڑھانے والا، مشکات المصابیح پڑھانے والا، سنن ابو داؤد پڑھانے والا، ابن ماجہ کا درس دینے والا، سنن نسائی کی اسباط کثیر تعداد کے اندر پڑھانے والا، اور پھر قرآن کو سامنے کھول کے تفاسیر کو حل کرنے والا، کبھی امام ابن کثیر کی زبان میں، کبھی امام ابن حزم کی زبان میں، اور کبھی امام ابن قیم رحمہ اللہ کی زبان میں درس حدیث دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپس میں اختلاف ہو جاتے ہیں، مسائل نکل پڑتے ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ ایک شیخ جب تلک مرکز کے اندر ہوتا ہے وہ مسائل کو اس طرح جوڑ دیتا ہے جس طرح کا ہاتھ کی انگلیاں آپس میں جڑ جاتی ہیں۔ جب وہ شیخ چلا جائے، جب وہ گھر کا سربراہ چلا جائے تو پھر ہر معاملہ بکھر جاتا ہے، اس کی اولاد کو پالے گا کون؟ اور اگر گھر کرائے پہ ہے تو پھر چھت کی فکر، اگر چھت کی فکر نہیں بھی ہے، گھر اپنا ہے تو پھر اس پیٹ کی فکر، اگر پیٹ کی فکر ختم ہو جائے تو پھر رشتوں کی فکر کے رشتے کون کرے گا، کہاں کرے گا، اور کیسے کیسے ان کو صحیح معنوں کے اندر پایا تکمیل تک پہنچائے گا۔ انسان سوچ و بچار میں چلا جاتا ہے۔ اور یہاں علم سے مراد کیا ہے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علم سے مراد دنیاوی علم نہیں، یہاں دینی علم مراد ہے۔ فزکس پڑھنے والا، کیمسٹری پڑھنے والا، بایو پڑھنے والا مراد نہیں ہے۔ وہ جتنا بھی ماہر ہو جائے اپنے فن میں پھر بھی اس کے اندر اخلاقیات نہیں سکھا سکتا، لیکن ایک دین کا دائی جس کے اندر اللہ نے ہزاروں مسالے رکھے ہوتے ہیں، ہزاروں مسالے۔ اگر آپ اسماء الرجال کی بات کریں گے کہ ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، انما الاعمال بالنیات، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ ہے سلسلہ نسب، سند۔ اب ایک دین کو پڑھانے والا اس سند کو بھی جانتا ہے، اور اس کے اندر جو متن ہے، ہماری سند کیا ہے؟ ہمارا سر، یہ سند ہے۔ میں حدیث سمجھاتا ہوں، 3 حصے ہوتے ہیں اس کے، ہمارے جسم کے بھی 3 حصے، آپ اسے سند لگا لیں، یہ متن ہے درمیان کے اندر، یہ باڈی جس کو چیزیں، اور انما الاعمال بالنیات یہ متن ہے، یہ جسم کا یہ حصہ کیا اعمال کو دار و مدار نیتوں پہ، اور یہ جو ہماری پاؤں اللہ نے دیے ہیں یہ کس کی حیثیت رکھتے ہیں؟ یہ جو پورا سلسلہ نسب نیچے چلتا ہے کہ فلاں نے فلاں سے بیان کیا، فلاں نے فلاں سے بیان کیا، احادیث کے نمبر کیا، اس کے اندر کسی نے کجروی سے کام تو نہیں لیا، کسی نے اپنی بات تو شامل نہیں کی۔ اسماء اور رجال کے اوپر بھی ان کا عبور، اگر فقہ کی بات آ جائے تو ہدایہ کے اوپر، اصول شاشی کے اوپر، قدوری کے اوپر بھی ان کا عبور، اگر ادب کی بات آئے تو پھر وہ ادب کے اندر بھی ماہر نظر آتے ہیں، اگر احادیث کی بات آئے، سیاستہ میں سے کوئی بھی احادیث کو اٹھا کے ان کے سامنے پیش کیا جائے وہ اسی کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں، اور فہم و فراست کے ساتھ۔ اگر اس کے علاوہ علم وراثت کی بات آ جائے کہ علم وراثت اسے آدھا علم کہا گیا ہے، تب بھی وہ اس کے اندر باکمال نظر آتے ہیں۔ یعنی کہ ایک ایک شیخ کے اندر، ایک ایک مشائخ کے سینے کے اندر اللہ نے کتنے علم رکھے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے سینوں سے اور ان کی زبانوں سے کوئی ایسا جملہ نہیں نکلتا جو غرور کا باعث بن جائے، جو فخر اور تکبر کا باعث بن جائے، بلکہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ اتنی رحم دلی ہوتی ہے، اور جس اللہ کی ذات و صفات کا جتنا علم ہوگا جس کے پاس، اللہ کی صفات کو سمجھنے والا، اس کی صفات کو پہچاننے والا، وہ اللہ سے اس قدر زیادہ ڈرنے والا ہوگا۔ علماء اس لیے اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں، چاند گرہن لگ جائے، راتوں کو مصلے پہ کون ہوتے ہیں، کون لمبے لمبے قیام کرتے ہیں، کون بتلاتے ہیں کہ اس کے رکوع کیسے ہوں گے، اس کے سجدے کیسے ہوں گے، اور پھر جنازے کے اندر دعائیں کیسے پڑھی جائیں گی، تکبیرات کیسی ہوں گی۔ جائیں نا کسی بایو والے کے پاس، فزکس والے کے پاس، یار یہ تھوڑا سا مسئلہ سمجھا دیجئے، نماز کے ارکان تو بتلائیے، وضو کریں گے تو کیا ملے گا، مل جائے گا کچھ،
ایک دین کے دائی کے پاس جائیں، اللہ کی قسم جہاں فضیلت بتائے گا وہاں رب سے ملاقات کا شرف بھی بتلا دے گا آپ کو کہ اللہ سے ملاقات جب ہوگی تو اس کا آپ کو اجر کتنا بڑا ملے گا۔ اور پھر اصطلاحی علماء مراد نہیں ہے اس سے، اصطلاحی علماء جنہوں نے قرآن سیکھا، احادیث سیکھی اور فقہ کا علم سیکھا۔ فقہ استخراج ہے، قیاس ہے، آراء ہے، حجت ہے، یہ بہت سی چیزیں، مثال مرسلہ 11 چیزیں بنتی ہیں، ان کا علم سیکھا، کیا ہم اس کو عالم کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، اس کو عالم نہیں کہہ سکتے۔ اس کے اندر جو بات نقل کی گئی ہے، امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے عالم وہ ہے جو دین کے اصولوں کو جاننے کے ساتھ ساتھ اللہ کا ڈر بھی دل میں رکھتا ہو، رب کا تذکرہ آ جائے تو اس کے جسم پہ کپ کپی طاری ہو جائے، وہ اپنے رب سے ڈرتا ہو ہر گناہ کا کام کرنے سے۔ وہ نہیں، باتیں بڑی اچھی کرتا ہے، علم بھی ہے اس کے پاس، لیکن عمل سے خالی ہے۔ جو دین کا دائی ہوتا ہے صحیح معنوں کے اندر وہ عمل والا ہوتا ہے۔ جہاں علم سے اللہ نے نوازا ہوتا ہے وہاں عمل بھی اس کی شخصیت میں نظر آتا ہے۔ اور پھر مسلمان سائنسدان وہ بھی اسی صف میں آ جائیں گے جو دین کے دائیوں کی صف ہے۔ وہ قرآن کو پڑھتے ہیں، سرچ کرتے ہیں، ہمارے جتنے بھی سائنسدان گزرے ہیں وہ عجائب کو دیکھتے ہیں، عجائب عجیب چیز، سوچ سے بالا تر آسمان کو دیکھتے ہیں اور پہلے جانتے نہیں تھے اس کے اندر کتنی چیزیں ہیں جو کام کر رہی ہیں، اور اس کے اندر مشتری زہرہ کتنے ستارے ہیں اور ان کی تہیں کتنی ہیں، اور کیا کیا اس خلقت کا نظام ہے۔ زمین کا نظام الگ، اس کی کتنی تہیں ہیں، اور پھر اس فضا کا نظام الگ، آسمان کا نظام الگ، چاند گرہن کب لگتا ہے، کیا اس کی صورتحال ہے۔ فرمایا جب رب کی عجائبات کو دیکھتے ہیں اور اس کو تسلیم کر لیتے ہیں اور قلم لکھ دیتی ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ فرمایا مسلم سائنسدان بھی اسی صف کے اندر آ جاتے ہیں جنہوں نے قرآن کو پڑھنے کے بعد اس پہ سرچ کی۔ اور اس کے بعد فرمایا تبری کے اندر معتبر سند کے ساتھ، اور یہ بھی تفسیر ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا گیا ہے، اتھینٹک، اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر، جن کے دلوں کے اندر ہوتا ہے وہی صحیح معنوں کے اندر علماء ہوتے ہیں۔ مطلب اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، کبھی غرور نہیں کرتے۔ اگر علم دیا ہے، عزت دی ہے، رفعت دی ہے، بلندی مقام سب کچھ دیا ہے تو رب نے دیا ہے، وہ چھین لینے پہ قادر، آج چاہے تو چھین لے۔ فرمایا کبھی ان کی نظروں میں وہ اکڑ پن نظر نہیں آتا، بلکہ ہمیشہ جھکاؤ کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ صحیح معنوں کے اندر وہ اس کے مصداق ہیں جو سمجھتے ہیں کہ رب ہر چیز پہ قادر ہے، زندگی اور موت دینے والا بھی وہی، اولاد دینے والا بھی وہی، اور رزق دینے والا بھی وہی۔ جب یہ ایمان کامل ہو جاتا ہے نا تو پھر جا کے ایک انسان عالم بنتا ہے صحیح معنوں کے اندر، ایسے نہیں عالم بن جاتا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ لانا اعلمکم باللہ واخشاکم لہ، اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ جاننے والا ہوں اللہ کی شان کو، اس کے مقام و مرتبے کو، میں اللہ کی صفات جمیلہ کو جانتا ہوں، میں اس کے حسن کو جانتا ہوں، میں اس کی ذرا نوازی کو جانتا ہوں، میں اس کے عفو اور درگزر کے پہلو کو جانتا ہوں، انما میں سب سے زیادہ تم میں سے جاننے والا۔ اور پھر جو آگے جملے کہے فرمایا وَأَخْشَاكُمْ لَهُ، جو جتنا اسے زیادہ جانتا ہے وہ اس سے اتنا زیادہ ڈرتا ہے، لہٰذا میں تم سے سب سے زیادہ اپنے رب سے ڈرنے والا ہوں، کیوں میں سب سے زیادہ جانتا ہوں، علم اللہ نے مجھے بڑھا دیا ہے، لہٰذا اس علم کی بنا پہ میں سب سے زیادہ اس کے سامنے جھک جانے والا۔ انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب، سورۃ الفاتر آیت نمبر 18۔ تو صرف ان لوگوں کو ڈرانا جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈر جاتے ہیں۔ ڈر تو یہ ہے دیکھا نہیں ہے پھر بھی ڈر جاتے ہیں، محبت تو یہ ہے مفاد نہیں ہے پھر بھی محبت کرتے ہیں۔ جیسے ماں باپ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، وہ محبت کیسی جہاں مفاد آ جائے۔ اور مجھے امام بخاری رحمہ اللہ کا وہ واقعہ یاد آیا، آپ کے شاگرد اور آپ کے کاتب احادیث کو لکھنے والے امام ابو حاتم رحمہ اللہ، حاتم تا کے ساتھ، ایک حاتم تائی ہم بولتے ہیں وہ تا کے ساتھ، تو حاتم آپ نکل پڑے احادیث کو طلب کرنے کے لیے ایک لمبے سفر پہ۔ وہاں آپ کو معلوم تھا کہ کچھ احادیث مل جائیں گی مجھے، تو احادیث کو حاصل کرنے کے لیے دیکھیں عمر سے بڑے ہیں، مال و زر بھی ہے آپ کے پاس، لیکن یہ نہیں کہا کہ وہ مجھے آ کے پڑھائے، اس کے پاس پڑھنے کے لیے نکل پڑے۔
اب لمبا سفر طے کرنے کے بعد ابو حاتم فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے مجھے کہا کہ بھوک لگی ہے. جیسے وہ یوشع بن نون کا واقعہ، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ لیا اور خضر علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف رخت سفر باندھا تھا تلاش کرنے کے لیے کہ علم کے کچھ پہلو جو مجھ سے زیادہ علم جاننے والا، اور مچھلی والا معاملہ خیر بات لمبی نکل جائے گی، جو سورۃ الکہف کے اندر 3 واقعہ آتے ہیں وہاں، ایک ذوالقرنین والا. اور اب کہنے لگے کہ مجھے کہا جاؤ کھانا لے آؤ. پاس ہی ایک دیہاتی قبیلہ تھا، میں چلا گیا کھانا لینے کے لیے. میں کھانا لے کے واپس پلٹا تو میں نے دیکھا امام بخاری رحمہ اللہ کو کہ آپ سیدھے لیٹے ہوئے ہیں. جیسے ہم سیدھے لیٹ جاتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ بھی سیدھے لیٹے ہیں. میں نے بڑا تعجب کیا. میں نے کہا سبھی باتیں چھوڑ دیں، ایک بات بتلائیے کہ میں نے زندگی کے اندر کبھی آپ کو دائیں پہلو کے علاوہ لیٹے ہوئے نہیں دیکھا. آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث پہ عمل کرنے والے، لیکن آج کیا ہوا؟ آپ اسٹیٹ اور سیدھے لیٹے ہیں. ماجرا کیا ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ فرمانے لگے، کہا میں زندگی کے اندر یہ بات اپنے رب کو گواہ بنا کے کرتا ہوں، میں نے زندگی کے اندر کبھی بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث کی مخالفت نہیں کی. اور امام بخاری رحمہ اللہ کا دوسرا جملہ جو ائمہ نے نقل کیا کہ میں نے کبھی زندگی کے اندر کسی کی غیبت نہیں کی. بہت بڑا عمل ہے، میں نے کبھی کسی کی زندگی کے اندر غیبت نہیں کی. اور یہاں کہا میں نے زندگی کے اندر کبھی حدیث رسول اللہ کی مخالفت نہیں کی. وجہ بتلانے لگے ہیں آپ. وجہ بڑی کمال کی ہے. کہا ہم پہنچ چکے تھے بارڈر کے اوپر، ہم اپنی سرحد کے آخری کونے کے اوپر ہیں اور ان کی فوجیں سامنے بارڈر پہ لگی ہوئی ہیں. اور میرا دل یہ تھا میں سیدھا لیٹ جاؤں اور ان کے اوپر بھی نظر رکھوں تاکہ اللہ مجھے پہرے والوں کے اندر شامل کر لے، اور جو پہرے کے اندر آنکھ پہرا دیتی ہے اللہ اس پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں. کہا میں سیدھا اس لیے لیٹا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اسی المغازی میں بیان کیا گیا ہے جہاد کے باب کے اندر. حالانکہ یہ جہاد کے باب کے اندر حدیث نہیں آنی چاہیے تھی، یہ جہاں آداب بتلائے جاتے ہیں سونے کے وہاں، لیکن جہاد کے باب کے اندر اس حدیث کو کیوں لے کے آئے ہیں؟ کہا اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس پہرے کا ثواب بھی دے دے کہ میں نے بھی اللہ کے راستے کے اندر جہاد کے اندر کچھ وقت گزارا تھا. اور ائمہ محدثین لکھتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں کہ آپ نے زندگی کے اندر کبھی تجارت نہیں کی. ہے تجارت نہیں کی؟ کیوں نہیں کی؟ آپ کا باپ جو آپ کے لیے مال چھوڑ کے گیا تھا وہ بڑی مقدار کے اندر تھا. آپ نے تعلیم بھی حاصل کی اور پھر اپنا مال جن کے اوپر آپ کو ٹرسٹ تھا، امید تھا کہ یہ اس کے اندر غلوم نہیں کریں گے، دھوکے سے کام نہیں لیں گے. جو تاجر تھے اپنا پیسہ انہیں دیا تھا اور وہ تجارت کرتے اور نفع بانٹ لیتے. امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں یہ پسند نہیں کرتا تھا جو تجارت کے اندر میرا وقت ضائع ہو، وہ میں اللہ کے دین کو سمجھنے کے اندر وقف کر دیتا تھا. اور ہماری زندگی کہاں کھڑے ہیں؟ یہ دین بڑا قیمتی ہے، یہ دین بڑا قیمتی ہے. ایک اور واقعہ، ایک پڑھانے والے نے اپنے شاگرد کو کہا بیٹا دین بڑا قیمتی ہے. کہا استاد محترم جوتا ٹوٹ چکا ہے. جوتا ٹوٹ چکا؟ کہا جاؤ پھر موچی کے پاس. موچی کے پاس کہنے لگا، میں چلا گیا اور میں نے کہا اسے میرا جوتا درست کر دیجیے، میں آپ کو اس کے بدلہ میں کچھ قرآن کی آیتیں سکھا دوں گا. کہا مینوں کی لگے قرآن دے نال تو اتنے پیسے کٹ، مینوں نہیں چاہیے تیری کوئی بھی چیز. کہا میں لٹکا سا منہ واپس آ گیا. میں نے اپنے استاد محترم سے سوال کیا، آپ تو کہتے تھے دین بڑا قیمتی ہے، دین کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. ایک جوتے کے چند پیمنٹ لگانے تھے اور اس کے بدلے میں پیسوں کی ڈیمانڈ. اس نے کہا میں نے قرآن نہیں سیکھنا. استاد محترم نے اپنی جیب سے ایک قیمتی ہیرا نکالا. کہا جاؤ سبز منڈی کے اندر چلے جاؤ، اس کا ذرا بھاؤ پتہ کر کے آؤ کہ کتنا قیمتی ہے. کہا میں نے لیا اور چلا گیا. میں نے پوچھا بھئی آپ اس ہیرے کو لے لیں اور مجھے کچھ چیزیں دے دیں. کسی نے کہا آپ کو 2-4 یہ دے دیتے ہیں، 2-4 چیزیں، آپ کو 2 کلو یہ دیتے ہیں، سبزی کی باتیں یہ دے دیتے ہیں، یہ دیتے ہیں. کہا میں واپس آ گیا. میں نے کہا استاد محترم بھاؤ یہ لگا ہے کہ 2-4 کلو سبزی مل جائے گی. کہا جاؤ سونار کے پاس جاؤ. کہا میں چلا گیا. میں نے کہا یہ ذرا ہیرا نظر آتا ہے، دھوپ کے اندر چمک دمک آنکھوں میں پڑی نا، سمجھ گیا سونار اس کی قیمت کو. کہا دکان ساری کی ساری لے لو، یہ ایک ہیرا مجھے دے دو. کہا میں پھر واپس پلٹ آیا استاد محترم کے پاس. کہا ہاں بیٹا کیا قیمت لگی ہے؟ کہا اس نے کہا سب کچھ لے لو
اور کہا دین کی قیمت دنیا والے نہیں جان سکتے، کل قیامت کا دن ہوگا، جو دام رب کریم لگائے گا وہ ساری دنیا آپ کے قدموں میں ڈال دے گا دین کے بدلے میں۔ آپ کس کے پاس سامنے جا کے بھیک مانگ رہے ہو؟ کس کو کیا پتہ علم کی افادیت کیا ہے اور یہ کتنا قیمتی ہے؟ اس کی افادیت جس کو معلوم ہے کل قیامت کے دن وہ نور کے ممبروں پہ بٹھا دے گا، نور کے ممبروں میں، یہ ہے اس کی قیمت۔ اور امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، عبداللہ بن محمد البغوی رحمہ اللہ نے امام ابن قیم کو یہ بات بتلائی، کہا مجھے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ملے اور مجھ سے ایک بات کی، کہا کیا؟ کہا میں اس وقت تک طالب علم رہوں گا جب تک مجھے موت نہ آئے، میں تب تک علم کو حاصل کرتا رہوں گا۔ اور کسی دل والے نے پوچھا تھا نا ایک ائمہ محدثین سے جس کو قید کر دیا گیا، کہا آپ کو شہید کر دیا جائے گا، کہا اگر شہید کر دیا جائے گا ذروۃ الاسنام اسلام کی چوٹی کے مقام کو میں پالوں گا، اس سے اور کیا چاہیے؟ حساب نہیں ہوگا، تکلیف نہیں ہوگی، اذیت نہیں ہوگی، خون بہے گا اور اس کا قطرہ زمین پہ نہیں گرے گا، نامہ اعمال کے اندر سیاہیوں کو سفیدی میں بدل دیا جائے گا، حساب نہیں ہوگا، بغیر حساب کے جنت کے دروازوں میں سے پکار آ جائے گا، اس سے بڑا مقام کیا چاہیے؟ کہا اگر قید کر دیا جائے اور اسی قید کے اندر اپنے رب سے ملاقات ہو جائے، کہا اس سے بڑھ کے کیا مل سکتا ہے؟ ملاقات کا رب سے ظرف اور شرف مل جائے گا۔ زندگی کے اندر کبھی اتنا تنہائی میں وقت نہیں ملا، اپنے رب سے ملاقاتیں کر لوں، قید کے اندر کوئی پاس نہیں ہوگا، رب سے ملاقات کا وقت مل جائے گا، زندگی کی غلطیوں کا اعتراف کر لوں گا اور وہ میرے جرم کو معاف کر کے ہو سکتا ہے اپنا قرب عطا کر دے۔ کہا دونوں مقام ہی میرے لیے بڑے کمال کے، شہید ہو جاؤں تو تب بھی مقام و مرتبہ، اگر قید کر دیا جاؤں تو ملاقات کا ظرف اور شرف مل جائے گا۔ اور ساڈی زندگی کسی نے نہا کے جیل سے سٹیا ہوگا تو دیکھو پھر زبان کیویں چلدی، گالاں دے انبار، اور ایک طرف عزیز مصر کا تختہ ملا تھا لیکن ایسے نہیں ایک لمبی جیل کاٹنے کے بعد۔ لہٰذا سمجھیں کہ اللہ نے زندگی کے اندر ہمیں یہ مقام اور مرتبے تو دیے ہیں، لیکن اس کے اندر اللہ نے رکھا کیا ہے؟ ہم عمل سے آری قوم ہیں، عمل سے آری، بنا بنایا سب کچھ چاہیے ہمیں۔ اسی لیے تو کہتے ہیں بھائی اتنے قرآن چاہیے، فلاں چاہیے۔ شاگرد ہے میرے کالج کے اندر، آئے دن گروپ ہے اس کے اندر سوالات کرتے رہتے ہیں، بس اللہ توفیق دیتا ہے، اللہ انہیں سمجھ بھی دے دیتا ہے۔ میں نے کہا یہ ہمیں چیز تکلیف نہیں دیتی کہ ہمارا پڑھا ہوا کوئی اور لے جائے، ایسے ہی بغیر پڑھے وہ اور اسے اس کی وجہ سے نجات مل جائے، اور ہمیں کیا چاہیے؟ کیونکہ جتنا اسے اجر ملے گا ہمیں تو فری میں اتنا مل جائے گا، ہمیں اور کیا چاہیے؟ کیونکہ عبادت کا تعلق ہے بدن کے ساتھ، یہ بدن سے کرنا پڑتی ہیں، صدقہ خیرات کچھ پہلو ہیں، اذا مات الانسان انقطع عملہ الا من ثلاث، وہ 3 عمل کرنے وہ خود کرنے پڑیں گے، اس کے علاوہ تو دعائیں ہیں، آپ اس کی طرف صدقہ خیرات کر سکتے ہیں تو اللہ سمجھ دے دیتا ہے۔ سیدنا زیاد بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیئا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں کا تذکرہ کیا، فقال ذاک عند اوان ذهاب العلم، فرمایا یہ چیزیں علم کے چلے جانے کے بعد ہوں گی، آپ کو دنیا کے اندر یہ چیزیں نظر آئیں گی لیکن علم کے جانے کے بعد۔ قلت یا رسول اللہ وکیف یذهب العلم، میں نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم کیسے چلا جائے گا؟ ونحن نقرأ القرآن، جبکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، ونقرئه ابناؤنا، ہمارے بیٹے بھی قرآن پڑھتے ہیں، تو قرآن کیسے ختم ہو جائے گا؟ یہ دین کا علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ختم نہیں ہو سکتا۔ وَيُقْرِئُهُ أَبْنَاؤُنَا أَبْنَاءَهُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہمارے بیٹوں کے بیٹے بھی اپنے بیٹوں کو پڑھائیں گے اور یہ قیامت کی دیواروں تک سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بات نہیں مانتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے قال ثقلتک امک زیاد ان كنت لا اراک من افقه المدینہ، اور زیاد تیری ماں تجھے گم پائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو جب تعزیری جملے بولتے سب سے سخت جملہ یہ ہوتا تھا کہ تیری ماں تجھے گم پائے، اور زیاد میں تجھے مدینہ میں سب سے زیادہ فقیہ آدمی سمجھتا تھا اور تو اس بات کو نہیں سمجھ سکا۔ اولیس هذه اليهود والنصارى يقرؤون القرآن يقرؤون التوراة والانجیل، اور کیا تم دیکھتے نہیں یہودی اور عیسائی تورات بھی پڑھتے ہیں، انجیل بھی پڑھتے ہیں، لا يعملون بشيء مما فيهما، لیکن ان دونوں کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ فرمایا تمہاری حالت بھی یہ ہو چکی ہے کہ عمل نہیں کرو گے تو گویا ہر چیز تم سے چھین لی جائے گی۔ پڑھنے پڑھانے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک اس کو عملی زندگی کے اندر نہیں لے کے آئیں گے، اور نماز اور روزے سے لا علمی ہو جائے گی۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے قریب معاملہ یہ ہوگا. اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح روایت نقل کرتے ہیں، یدرس الاسلام کما یدرس وش الصیب حتی لا یدرا. اسلام اس طرح محو ہو جائے گا جس طرح ایک کپڑے کے نقش مٹ جاتے ہیں. محو کا معنی مٹ جانا، ختم ہو جانا. فرمایا اسلام بھی ختم ہو جائے گا. لا یدرا ما صیام ولا صلاۃ، کوئی آدمی جانے گا نہیں روزہ کیا ہے، کوئی آدمی جانے گا نہیں نماز کیا ہے، اسے ادا کیسے کرنا ہے. ولا نسک ولا صدقہ، قربانی کو پہچان نہیں پائے گا اور نہ صدقے کی اہمیت اسے پتہ ہوگی کہ صدقہ بلاؤں کو ڈالتا ہے. والیسر علی کتاب اللہ عز وجل فی لیلۃ، اور یہ معاملہ ایک رات میں ہوگا. یہ سارے کا سارا معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک رات میں. فلا یبقى فی الارض منہ آیۃ، اس زمین کے اوپر ایک آیت بھی قرآن کی باقی نہیں رہے گی. اولیس، فرمایا یہ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کے اندر قرآن کو ختم کر دیا جائے گا، ایک رات کے اندر یہ ساری دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے. فرمایا ہاں ختم ہو جائے گا. وَتَبْقَى طَوَائِفُ مِنَ النَّاسِ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْعُجُوزُ، باقی بچیں گے لوگوں میں سے بوڑھے مرد اور بوڑھی عورتیں. یقولون ادرکنا آباءنا علی هذه الکلمہ، وہ کہیں گے ہم نے اپنے آباء و اجداد سے صرف یہ جملے سنے تھے، لا الہ الا اللہ فنحن نقولها، تو ہم بھی لا الہ الا اللہ کہتے ہیں اور صرف لا الہ الا اللہ کہیں گے. اگلا جملہ محمد الرسول اللہ ان کے ذہنوں سے اللہ چھین لیں گے. یہ صورتحال ہوگی قیامت کے قرب، کیونکہ علماء باقی نہیں بچیں گے، یہ دین کے داعی باقی نہیں بچیں گے، ختم ہو جائیں گے. اور اللہ کے نام لیواؤں سے زمین خالی ہو جائے گی، اللہ کے نام لینے والوں سے. لا تقوم الساعہ، فرمایا تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی. حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ، جب تک زمین کے اوپر ایک بھی بندہ اللہ کا نام لینے والا باقی ہے قیامت نہیں آئے گی. جب یہ بھی ختم ہو جائے گا قیامت قائم ہو جائے گی. اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس کے بارے میں 2 قول نقل کرتے ہیں. پہلا قول، کہا ان کو برائی سے روکنے والا کوئی بچے گا ہی نہیں. علم ہوتا اس کے پاس، دین کو سمجھنے والا ہوتا تو برائی سے روکتا. اور نمبر 2 پہ فرمایا اللہ کا نام لیا جانا ہی زمین کے اوپر بند ہو جائے گا. جب یہ بند ہو جائے گا اللہ ساری کائنات کو ہی بند کر دیں گے، ساری کائنات کا قصہ ہی اللہ تمام کر دیں گے. اور بزرگ علماء کی موجودگی کو غنیمت جانیں. جیسے گھر کے اندر ایک بڑا ہو نا تو بڑی اس کی ٹھاٹ باٹ ہوتی، حوصلہ ہوتا ہے. گھر کے اندر باپ موجود ہے، بیٹیاں بھی کہتی ہیں ہم اپنے باپ کے گھر آئی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. جب باپ چلا جاتا تو پھر بھائیوں سے ملاقاتیں بھی ماشاءاللہ ختم ہو جاتی ہیں، کبھی خوشی غمی، بس ہر چیز ختم. لا یزال الناس بخیر ما اخذوا العلم عن اکابرہم، فرمایا لوگ تب تک خیر و بلائی میں رہیں گے جب تک اپنے بڑوں سے علم حاصل کریں گے جو دین کو جاننے والے ہیں. فَإِذَا أَتَاهُم مِّنْ أَصَاغِرِهِمْ فَقَدْ هَلَكُوا، جب اپنے چھوٹوں سے دین کو لینے کی کوشش کریں گے. چھوٹوں سے مراد یہ نہیں عمر میں چھوٹے، چھوٹوں سے مراد کہ علم کا پیمانہ چھوٹا ہوگا، بزرگی ہوگی لیکن علم کو نہیں جاننے والے ہوں گے. فرمایا تب قومیں ہلاک و برباد ہو جائیں گی، ان کا قصہ ہی ختم کر دیا جائے گا. اور علماء سے علم بھی سیکھیں اور زہد و اخلاق بھی. جہاں علم سیکھیں گے علماء سے وہاں زہد و اخلاق بھی سیکھنا پڑے گا. اور امام احمد رحمہ اللہ کتنے ہی پیارے محدث اور ان کے فرزند صالح رحمہ اللہ فرماتے ہیں میرے باپ کے پاس جب بھی کوئی علم اور ورع والا آدمی آتا نا، تقویٰ بھی اس کا، خشیت بھی، تو فرمایا کان ابی یبعث خلفی اذا جاء رجل زاہد متکشف لانظر الیہ، میرا باپ مجھے بلا بھیجتا، پیغام دیتا کہ آ جاؤ، میں آ جاتا تو کہتا لانظر الیہ، شیخ کی زیارت کرو، اس کی سفید داڑھی کو دیکھو. یحب ان اکون مثلہم، میں محبت کرتا ہوں اور یہ میری خواہش ہے کہ تم اس جیسا بن جاؤ. او یرانی مثلہم، یا میں تجھے اس جیسا بنتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں. باپ کی طرف دیکھیں، اپنے بیٹے کو ایک شیخ کے علم کے مرتبے کے مطابق دیکھتا رہا کہ میرا بیٹا بھی ایک دن دین کا داعی. تو ساڑھے پوچھ لو انجینئر بنے گا جی، یہ فلاں کمپیوٹر کا ماہر بنے گا، پت دین دا دائی نہیں، 10,000 ملتا ہے، وہ سارا دن وہاں گزارنا پڑتا ہے، پھر عزت نہیں ہے، صفائی بھی کرو، سارے معاملے. ہاں دین کو بڑا بنا کے پیش کریں. جو حق ادا نہیں کرے گا ان کا ان سے بھی پوچھ گچھ ہوگی. اور یہ علماء پر زبان دراز کرنے والے لوگوں کے بارے میں یہ بڑی سخت بات یہاں نقل کی گئی ہے. امام ابن عساکر رحمہ اللہ فرماتے من اطلق لسانہ فی العلماء بالسلب، جو زبان کھولتا ہے اور پھر گالیاں بکتا ہے علماء کے بارے میں، ابتلاہ اللہ تعالی قبل موتہ بموت الکلب،
اللہ اس کو مارنے سے قبل دل کے عارضے میں مبتلا کر دیتے ہیں اور وہ ہمیشہ زندگی کے آخری لمحات تک تڑپتا رہتا ہے. سوچیں مار دیتی ہیں اسے، بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، شوگر ہائی ہو جاتی ہے، اسے ذہن کے اندر طرح طرح کے خدشات، وسوسات، گندگی اور پلیدگی کے اندر زندگی ختم ہو جاتی. صفائی کا اللہ کنسیپٹ ہی ختم کر دیتے ہیں ذہن کے اندر. اور پھر سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے اس کے بارے میں کیا خوبصورت نصیحت کی. ان استطاعت فکن عالما، کہا اگر تو استطاعت رکھتا ہے، قوت ہے، عقل ہے، تو کوشش کر عالم بن جائے، سیکھنے والا پھر سکھانے والا. فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَكُن مُتَعَلِّمًا، اگر اس کی استطاعت نہیں رکھتا، دین کو سمجھ نہیں سکتا، اور جو سمجھا رہے ہیں ان کے پاس چلا جا، شاگرد رشید بن جا، متعلماً طالب علم بن جا. فرشتے تیرے پیروں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دیں گے، فضاؤں میں اڑنے والے پرندے تیرے لیے دعائیں کریں گے، اور سمندروں میں رہنے والی مچھلیاں تیرے لیے دعائیں کریں گے. رزق وافر کر دیا جائے گا، سلامتیاں آسمانوں سے تیرے لیے اترنا شروع ہو جائیں گی. فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَأَحِبَّهُمْ، اگر ان دونوں چیزوں کی بھی طاقت نہیں رکھتا، عالم بھی نہیں بن سکتا تھا، طالب علم بھی نہیں بن سکتا تھا، کم از کم پھر ان سے محبت کرنے والا بن جا. اگر یہ بھی نہیں کر سکتا، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَلَا تُبْغِضْهُمْ، اگر اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا تو کم از کم ان کے بارے میں دل میں بغض مت رکھ، ان کے بارے میں دل کے اندر برائی مت رکھ. پگڑیاں اچھالتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کی کمیاں کوتاہیاں بڑی نظر آتی ہیں، کبھی اپنے گریبانوں میں بھی جھانکا کریں، وہ بھی انسان ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، فرشتے نہیں ہیں. اگر فرشتے ہوتے تو یقیناً غلطیوں سے مبرہ ہوتے، بری ہوتے، اور ان کے جسموں کے اندر کوئی غلطی نظر نہیں آتی. ہم بھی انسان ہیں، ہم جیسے وہ بھی انسان ہیں. انسان سے دنستہ طور پہ دنستہ طور پہ کبھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی پگڑی کو اچھال دیا جائے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ کہہ دیا جائے تو عالم ہو کہ جویں ساڈے پنجابی چ ایک معاشرہ بنیا لا تو داڑھی رکھ کے بھی آئے کام کیتی جانا. بھئی داڑھی کا اس کے اندر کیا عمل دخل ہے؟ اور انہوں کہہ دے کہ بندہ تیری شکل کی میں دی، شکل کا اس میں عمل دخل کیا ہے؟ اللہ فرماتے شکل و صورت بڑی کمال کی ہے، عملوں کے اندر کچھ ٹیڑھ پن ہو جاتا ہے، عمل برے ہوتے ہیں، انسان برا نہیں ہوتا. اللہ ہمیں صحیح معنوں کے اندر اچھا بننے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. مجھے علامہ احسان الہی شہید رحمہ اللہ کا واقعہ یاد آیا. 45 برس کی عمر ہے، جوانی بھی ہے، اور علم کی پیک پہ ہیں، عروج پہ ہیں، خطابت کے جوہر، ضخیم کتب کا مجموعہ ذہن کے اندر. اپنی شہادت سے 1 مہینہ قبل امام مالک رحمہ اللہ کی قبر کے پاس سے گزرتے ہیں، دعا کرتے ہیں ہاتھوں کو اٹھا کے، اے اللہ تیرے در میں کیا مشکل ہے؟ یہ فروری کی بات ہے کہ اللہ تو مجھے امام مالک رحمہ اللہ کے قدموں میں جگہ دے دے، اللہ تو مجھے امام نافع رحمہ اللہ کے قدموں میں زندگی کے بعد 6 گز کا ٹکڑا نصیب کر دے. باتیں بڑی پیاری ہیں، دل سے الفاظ نکلتے ہیں. اور پھر مارچ کا مہینہ آتا ہے اور کلا لچھمن سنگھ کے اندر خطاب کرتے ہوئے دھماکے کی صورت کے اندر شدید زخمی ہو جاتے ہیں. 7 دن نیو ہسپتال کے اندر زندگی اور موت کی کشمکش میں کاٹتے ہیں، لیکن اللہ کو یہ منظور نہیں تھا. بہت سے ممالک کے طیارے آپ کو لینے کے لیے آتے ہیں، علاج کے لیے
آپ ریاض کے طیارے کا انتخاب کرتے ہیں، کہا مجھے ریاض پہنچایا جائے، آپ کو ریاض پہنچایا جاتا ہے، اور پھر ریاض کا ملٹری ہسپتال جس کے اندر آپ 24 گھنٹے بھی زندہ نہ رہے، فجر سے لے کے فجر تلک بھی پورے نہ ہوئے تھے کہ رب سے ملاقات ہو جاتی ہے، اور آپ کی ہوئی دعا اللہ قبول کرتا ہے، اور امام مالک کے پہلوؤں میں دفن کر دیے جاتے ہیں۔ اور دعائیں کر کے تو دیکھو وہ کیسے قبول نہیں کرتا۔ امام شافعی کا آخری قول دوبارہ دہرانا چاہوں گا جو پچھلے جمعے کے اندر رکھا تھا۔ وقال الامام الشافعی رحمہ اللہ، وہ بڑی پیاری بات کرتے ہیں، عقل الانسان، عقل مند انسان وہ ہے من ترک الدنیا قبل ان تترکہ، اس سے قبل کہ دنیا اسے چھوڑ دے وہ دنیا کو چھوڑ دیتا ہے۔ انار قبرہ قبل ان یسکنہ، اس سے قبل کہ قبر میں رہنا پڑ جائے اس کو روشن کر لیتا ہے۔ ارزا ربہ ان یلقاہ، رب سے ملاقات کا وقت آ جائے اس سے قبل وہ اپنے رب کو اپنے اوپر راضی کر لیتا ہے۔ وبر لوالدیہ قبل ان یفارقہ، ماں باپ کی نعمت کو اس سے چھین لیا جائے، داغ مفارقت دے کے ہمیشہ کے لیے اس کو دعاؤں سے محروم کر دیں، وہ اپنے والدین کو راضی کر لیتا ہے۔ اور جو اپنے والدین کو راضی کر لیتا ہے گویا اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے، اور جب رب راضی ہو جائے پھر سب راضی ہو جاتے ہیں۔ کوشش کریں کہ اپنی قبر کو روشن کر لیں مرنے سے قبل، کوشش کریں کہ اپنے رب سے ملاقات سے قبل اپنی قبر کو روشن کر لیں، اس کو راضی کر لیں، کل وہاں ندامت کا اظہار نہ کرنا پڑے، کہیں وہاں شرمندہ نہ ہونا پڑ جائے۔ اور آخری بات، یہ اس سے بھی بڑی بات، پہلی بات، دنیا کی محبت دل سے نکال دیں، اس کی محبت دل میں پیدا کر دیں، وہ ساری محبتیں آپ کو انشاءاللہ نعم البدل کے طور پہ واپس لوٹا دے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ۔